بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا ٹاپک ہمارا مارٹگیج سے متعلق ہے۔ اس کو اردو میں رہن کہا جاتا ہے۔ آپ نے مختلف ٹرم سنی ہوں گی، رہن، راہن، مرتہن یا مارٹگیج، مارٹگیجی، مارٹگیج پراپرٹی، مارٹگیج منی۔ تو یہ مارٹگیج کیا ہے؟ یہ لون سے ریلیٹڈ ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے جس میں پراپرٹی انوالو ہوتی ہے، اموویبل پراپرٹی۔ تو اسی بارے میں ڈسکس کریں گے۔ تو سٹارٹ کرتے پہلے اگزامپل سے سمجھتے ہیں۔ اگر آپ نے کوئی لون لینا ہے، کوئی قرض لینا ہے کسی بھی شخص سے، کسی بھی انڈیویجول سے یا کسی بینک سے، فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے، تو آپ کے لیے مشکل ہوگا کہ آپ قرض لے سکیں، یا اس شخص کے لیے مشکل ہوگا کہ آپ کو قرض دے سکے اگر آپ کے پاس کوئی پراپرٹی نہیں ہے۔ آپ سمپل کہتے ہیں جی مجھے قرضہ چاہیے، کیونکہ اس صورت میں بینک کے پاس کوئی گارنٹی نہیں کہ آپ اس کو قرضہ واپس کریں گے یا نہیں کریں گے۔ ان کے پاس کوئی اور جو ہے وہ گارنٹی نہیں ہے، سمپل اگر آپ کے پاس کوئی اموویبل پراپرٹی نہیں ہے۔ تو اگر آپ کے پاس اموویبل پراپرٹی ہے اور آپ اس کو بتاتے ہیں بینک کو یا کسی بھی جو لینڈر ہے، جو بھی شخص جو آپ کو ادھار دینے پر رضامند ہے، تو آپ کہتے ہیں جی میرے پاس پراپرٹی ہے، یا پراپرٹی لے لیں، اس کا قبضہ لے لیں، اس کے ٹائٹل ڈیڈ لے لیں، کیونکہ مختلف اقسام ہوتی ہیں اس مارٹگیج ڈیڈ کی، اس مارٹگیج کی، کہ آپ کس انداز میں اس کو رائٹ ٹرانسفر کر رہے ہیں۔ سمپل یہ رائٹ ٹرانسفر کی یہ ڈیڈ تیار ہوتی ہے، اونرشپ ٹرانسفر نہیں ہوتی۔ وہ بعد میں ٹرانسفر کر دی جا سکتی ہے کس صورت میں کہ اگر پیمنٹ ادا نہیں ہوتی لون کی، تو اس پراپرٹی کو سیل آؤٹ کروایا جا سکتا ہے تھرو کورٹ۔ وہ بھی کمپیٹنٹ کورٹ کے تھرو ایک فائل ہوتا ہے، کیس سوٹ فائل ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ایک عدالت آرڈر جاری کر سکتی ہے۔ تو اب اس کو آپ بینک کو بتاتے ہیں کہ جی آپ کے پاس یہ پراپرٹی ہے، آپ اس پراپرٹی کا قبضہ یا تو بینک کو دے دیتے ہیں یا اس بندے کو دے دیتے ہیں، اس شخص کو دے دیتے ہیں کہ اس کا وہ قبضہ اپنے پاس رکھے، رینٹ پہ دے دے اور رینٹ وصول کرے، یا جو بھی آپ کے درمیان ایگریمنٹ ہوتا ہے۔ یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور اس لینڈر پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اس فائنینشیل انسٹیٹیوشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس قسم کی جو ہے وہ مارٹگیج جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کروانا چاہ رہے ہیں۔ تو 6 اقسام ہوتی ہیں مارٹگیج کی، لیکن میں ساری اقسام جو ہیں وہ یہاں پہ ڈسکس نہیں کروں گا، ویڈیو کافی لمبی بھی ہو سکتی ہے، لیکن آپ کو سمپل جو ہے مارٹگیج کے بارے میں بتاؤں گا کہ مارٹگیج کیا ہے، مارٹگیج منی کیا ہے۔ تو یہ سیکشن 58 میں بتایا گیا ہے، دی ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 کی۔ تو ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں، جب بھی آپ مارٹگیج ڈیڈ تیار کروانے جا رہے ہیں، آپ کو مقصود ہے تیار کروانا، تو اسپیسیفک ٹرمز یوز کریں جو ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ میں درج ہیں، کیونکہ اگر اس ایگریمنٹ میں، اس ڈیڈ میں کوئی بھی ابہام ہوگا، ٹرمز جو ہیں اسپیسیفک مینشن نہیں ہوں گی، آپ نے سیلر لکھا ہوگا کسی جگہ کریڈیٹر لکھا ہوگا، اور ٹرمز جو ہے وہ بھی سمجھ نہیں آ رہے ہو کہ پتہ نہیں ادھار دی گئی ہے رقم یا اگینسٹ سیل کنسیڈریشن ہے، تو یہ سمجھنے میں مشکل ہوگا کورٹ کے لیے بھی، اور آگے مسئلے مسائل کا باعث بنے گا۔ کیونکہ اسی طرح جب ایک کیس فائل ہوا تھا، وہ عدالت کو بھی سمجھ نہیں آیا، اور ایک وکیل نے دوسری طرف اس کو ایگریمنٹ کو رخ دینے کی کوشش کی کہ یہ سیل ایگریمنٹ ہے، جبکہ دوسرے وکیل نے کہا جی یہ مارٹگیج ڈیڈ ہے، لیکن چونکہ سمجھ نہیں آئی تھی تو وہ اصل حقائق سے کے برحق فیصلہ آیا تھا، اور وہ اپیلیٹ کورٹ نے بھی اس کا جو ہے وہ فیصلے کو برقرار رکھا۔ ہائی کورٹ نے اس کی ترمیم کرتے ہوئے اس کو کہا جی کہ یہ اصل میں مارٹگیج ڈیڈ، اس کے کنٹینٹ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مارٹگیج ایگریمنٹ تھا، یہ سیل ایگریمنٹ نہیں تھا، کیونکہ اگر سیل ایگریمنٹ ہوگا اور اس کی فلفلمنٹ نہ کی گئی ہو تو سوٹ فار اسپیسیفک پرفارمنس دائر کیا جاتا ہے، جبکہ مارٹگیج کے صورت میں جو کہ لون اماؤنٹ ہے اس کی صورت میں سوٹ فار ریڈمپشن یا سوٹ فار یا رائٹ آف فور کلوجر استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ ٹرمز جو ہیں یہ کافی امپورٹنٹ ہوتی ہیں، تاکہ اگر آپ کا ایگریمنٹ صحیح ہوگا، ٹرم صحیح لکھی ہوں گی، کلیئرلی اس میں جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے وہ صحیح لکھی گئی ہوں گی، سمجھنے میں آسانی ہوگی، تو پہلی جو کورٹ ہے وہیں سے ایک پراپر جسٹ ڈیسیجن آنے کے چانسز بہت زیادہ ہوں گے۔ تو اسی وجہ سے جب بھی آپ مارٹگیج ڈیڈ تیار کرنا چاہیں اس کو بالکل کریکٹلی لکھیں۔ تو 6 کائنڈز میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں مارٹگیج کی ہیں، یہ سیکشن 58 میں بتایا گیا ہے۔ تو ہم تمام جو ہیں وہ اس کی کائنڈز نہیں پڑھیں گے، ویڈیو کافی لمبی ہے، تو اب آپ کو سمپل میں جو ہے مارٹگیج کے بارے میں بتاؤں گا کہ مارٹگیج کیا ہے، مارٹگیجر کیا ہے، مارٹگیجی کیا ہے، مارٹگیج منی اور مارٹگیج ڈیڈ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے 58 کی سیکشن 58 سیکشن کی جو کلاس اے، اس میں کیا بتایا گیا ہے، اے مارٹگیجی از دی ٹرانسفر آف این انٹرسٹ ان اسپیسیفک اموویبل پراپرٹی۔ اب یہاں پہ 2-3 چیزیں بتائی گئی ہیں، ایک تو مارٹگیج کا بتایا گیا کہ مارٹگیج کیا ہے، آگے میں نے انٹرسٹ کو بھی ہائی لائٹ کیا ہے کہ یہ ٹرانسفر آف انٹرسٹ ہے، انٹرسٹ ایک ٹرانسفر ہو رہا ہے یا انٹرسٹ ٹرانسفر ہو سکتے ہیں ایک
مخصوص ای موویبل پراپرٹی میں. اب ای موویبل پراپرٹی کا بھی یہاں پہ اسپیسیفک کو بھی میں نے ہائی لائٹ کیا کہ اب جب بھی کوئی ایگریمنٹ لکھیں اس کو اسپیسیفائی کریں کہ یہ کون سی پراپرٹی لون کے اگینسٹ دی گئی ہے, مارگیج رکھوائی گئی ہے, کون سی پراپرٹی ہے. تو اس کو حدود اربا بھی لکھیں, اس کا نمبر ہے, ایڈریس ہے, ریکارڈ آف رائٹس کی ڈیٹیل لکھیں اگر جو بھی زرعی اراضی ہے. تو یہ تینوں چیزیں آ گئیں. اب اس میں اونرشپ ڈائریکٹلی ٹرانسفر نہیں ہوگی, یہ بعد میں ہو سکتی ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ اس کی جو کورٹ کے تھرو اس کو بکوا سکتے ہیں, لیکن ابھی سمپل انٹرسٹ ٹرانسفر ہوگا جب تک یہ ایگریمنٹ سمپل, اور اگر ادا نہیں ہوتی پیمنٹ اس کی لون اماؤنٹ تو پھر یہ اس کو بکوایا جا سکتا ہے. تو یہاں پہ لکھا ہے فار دی پرپز آف سیکیورنگ دی پیمنٹ آف منی ایڈوانسڈ آر ٹو بی ایڈوانس بائی وے آف لون. اب یہاں پہ بھی لون کا ذکر ہے اور سیکیورنگ کا لفظ ہے, میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں کہ گارنٹی ہو جاتی ہے. اب ایک مارگیج میں جو ہے وہ سیکیور کرنی ہوتی ہے رقم کو, جو لینڈر ہوتا ہے, آپ نے کسی سے اماؤنٹ لینی ہے تو وہ سیکیور کرے گا اپنی اماؤنٹ کو کہ وہ پراپرٹی کو بکوا سکے. اگر آپ ادا نہیں کرتے اس کی پیمنٹ کو, آپ یا کوئی شخص جو لیتا ہے وہ اس کی وفات ہو جاتی ہے تو وہ پراپرٹی کو سیل آؤٹ کروا سکتا ہے, تو اس کے پاس یہ ایک سیکیورٹی ہوتی ہے, وہ سیکیور کر لیتا ہے اپنی پیمنٹ کو. تو اس کے بعد ہے جی اب جو ٹرانسفر کرتا ہے رائٹس کو, اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے دی ٹرانسفرر. اب یہ ٹرانسفرر کون ہے؟ جو رائٹ کو ٹرانسفر کر رہا ہے, اونرشپ کو ٹرانسفر نہیں کر رہا, وہ نہیں ٹرانسفر بلکہ رائٹ کو ٹرانسفر کرنے والا ٹرانسفرر ہے. اس کو کہا جائے گا مارٹگیجر. یعنی آپ اپنے رائٹ کو ٹرانسفر کر رہے ہیں کسی دیگر شخص کو, اس کے اگینسٹ آپ جو ہے پیمنٹ لے لی, آپ کو ادھار جو چاہیے تھی اماؤنٹ آپ نے ٹرانسفر کیا رائٹ, آپ ٹرانسفرر ہوئے اور آپ مارٹگیجر بھی ہوئے. آپ مارٹگیجر بھی کہلائیں گے, ٹرانسفر بھی کہلائیں گے. تو جو اب جس شخص کو آپ نے رائٹس ٹرانسفر کیے, جس سے آپ نے قرضہ لیا, وہ کہلایا جائے گا ٹرانسفری یا مارٹگیجی, اس کو مارٹگیجی بھی کہا جائے گا. اور جو اماؤنٹ آپ نے اس سے لی, مثال کے طور پر 2 لاکھ روپے لی, 10 لاکھ روپے لی, 20 لاکھ روپے لی, تو یہ اماؤنٹ جو ہے وہ جو اماؤنٹ ہوگی اس کو کہا جائے گا مارٹگیج منی. میں نے اس کو بھی ہائی لائٹ کیا ہے. اور اینڈ دی انسٹرومنٹ, اور جو بھی دستاویز لکھی گئی ہوگی ریٹن فارم میں مارٹگیج ڈیڈ ہے, اس کو کہا جائے گا مارٹگیج ڈیڈ. تو یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. مارٹگیجر کو اردو میں راہن کہا جاتا ہے. آپ راہن ہوئے اور جس شخص سے آپ نے قرضہ لیا وہ ہو جائے گا مرتہن, اور جس کو آپ نے پراپرٹی وہ بھی مرتہن ہی ہوگا, یعنی کہ جس سے قبضہ جس کو آپ نے پراپرٹی قبضے میں دی یا ٹائٹل ڈاکومنٹ دیے وہ مرتہن ہوا. تو اور جو دستاویز لکھی گئی اس کو رہن نامہ کہا جاتا ہے, اور انگلش میں مارٹگیج ڈیڈ کہا جاتا ہے. تو اس کی جو ایک جو ہے وہ کلاس بی میں بتایا گیا ہے, اس کی جو ایک کائنڈ ہے سمپل مارٹگیج. اب سمپل مارٹگیج کیا ہے اس کو دیکھتے ہیں. جو پہلی اس کی جو کائنڈ ہے, تو ویئر وداؤٹ ڈیلیورنگ پوزیشن آف مارٹگیج پراپرٹی the mortgager binds himself personally to pay the mortgage money and agrees expressly or impliedly that in the event of his failing to pay according to his contract the mortgagee shall have a right to cause the mortgaged property to be sold. اب یہاں پہ پتہ کیا ہے وداؤٹ ڈیلیورنگ, اس کو میں نے وداؤٹ کو بھی ہائی لائٹ کر دیا کہ اس میں قبضہ نہیں دیا جا سکتا. آپ کی مرضی آپ نہ دیں, کیونکہ مختلف اقسام ہوتے ہیں, کسی میں قبضہ دیا جاتا ہے کس میں نہیں. لیکن یہ جو سمپل مارٹگیج ہے اس میں قبضہ نہیں دیا جاتا. سمپل آپ اس میں ایگریمنٹ لکھتے ہیں, آپ بتاتے ہیں جی کہ یہ میری پراپرٹی ہے, میں اس کا مالک ہوں, یہ میں آپ سے پیسے لے رہا ہوں, اس کے اگینسٹ یہ پراپرٹی جو ہے آپ اس کو سیل آؤٹ کروا سکتے ہیں اگر میں پیمنٹ نہیں کرتا. تو یہ وداؤٹ ڈیلیورنگ ہے. تو اس میں وہ اس کے پاس رائٹ ہوگا کہ وہ جو ہے کورٹ کے تھرو پراپرٹی سیل آؤٹ کروا سکے اور اپنی جو لون اماؤنٹ ہے وہ ریکور کروا سکے. تو اس طرح کی جو مارٹگیج ہوگی وہ سمپل مارٹگیج کہلائی جائے گی. اس کے بعد مارٹگیج بائی کنڈیشنل سیل ہے, یوز آف فریکچری ہے, اور ڈپازٹ آف ٹائٹل ڈیڈز ہے. مختلف قسم کی اقسام کی جو ہے وہ مارٹگیج ڈیڈ ہے. لیکن میں آپ کو سمپل مارٹگیج رہن مرتہن کا بارے میں تھوڑا سا ایکسپلین کرنا تھا, وہ میں آپ کو ایکسپلین کر چکا ہوں. یہ آپ کو ریکارڈ آف رائٹس میں بھی اس طرح کی ٹرمز جو ہیں وہ لکھی نظر آئیں گی. آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں جو رجسٹر حقدار زمین ہے اس میں لکھا ہوگا کہ نوعیت حقوق راہن ہے, مرتہن ہے یا مالک ہے. تو وہ اس میں بھی جو ہے انتقال ہو چکا ہے نہیں ہوا, تو وہ تو کافی چیزیں اس میں آپ کو نظر آ سکتی ہیں.